امام رضا علیہ السلام جن کا لقب ہے غریب الغربا، یہ غریب اردو والا غریب نہیں بلکہ غریب الوطن ہے، جو وطن سے بہت دور ہو۔ ہمارے تمام وہ امام جو مدینے سے دور ہیں وہ غریب الوطن ہیں، لیکن ان میں غریب الغربا امام رضا علیہ السلام ہے۔ پوچھا مولا آپ غریب الغربا کیوں ہیں؟ کہا میرے جد علی بن ابی طالب کے پاس جناب آدم و نوح ہیں، حسین کے پاس علی اکبر ہیں، عباس ہیں، قاسم ہیں، سب موجود ہیں۔ کہا میرے بابا کے پاس میرا بیٹا موجود ہوگا، امام موسیٰ کے پاس امام محمد تقی ہیں، امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری۔ کہا لیکن میرے پاس نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، میں بالکل تنہا ہوں، میں بالکل اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، میں غریب الغربا ہوں۔ جب دیبل خزائی نے مرثیہ لکھا نا سارے اہل بیت کا، تو امام سے کہا مولا میں نے مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے کہا میں کچھ شعر اضافہ کر دوں؟ کہا مولا آپ میرے مرثیے میں شعر کا اضافہ کریں گے؟ کہا ہاں۔ کہا فرمائیے۔ کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، کہا ایک طوس میں قبر ہے جس کی مصائب بہت زیادہ ہیں۔ کہا مولا طوس میں کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میری قبر بنے گی۔ کہا مولا آپ کی قبر طوس میں بنے گی؟ کہا ہاں۔ کہا مولا پھر آپ غریب الغربا کیوں ہیں؟ کہا کوئی میرے پاس نہیں ہوگا، میں بہت دیر تک تنہا رہوں گا، میری ساری بہنیں میرے بھائی راستے میں شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے سنا نا کہ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، کہ بھیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گے۔ جب آئی نا جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس، کہا عبداللہ میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا زینب میں روکوں گا نہیں، لیکن میں بہت بیمار ہوں، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا عبداللہ اگر آپ روکیں گے نا تو میں کربلا نہیں جاؤں گی، میں رک جاؤں گی، لیکن عبداللہ یاد رکھیے گا میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ راوی کہتے ہیں سب علماء نے لکھا ہے کہ جناب زینب جو ہر روز امام حسین کو دیکھتی تھی، جب میدان کربلا سے بی بی چلی نا تو کہا کہ بھیا میں آپ کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی۔ لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی نے ایک مرتبہ بھی کبھی سر اٹھا کے امام حسین کے سر کو نہیں دیکھا، جو نیزے پہ بلند تھا نا کبھی سر کو اٹھا کے دیکھتی نہیں تھی۔ جب کسی نے پوچھا آپ سر اٹھا کے دیکھتی کیوں نہیں ہیں آپ امام حسین کے بغیر زندہ نہیں نہ رہ سکتی، تو سر کو دیکھ لیا کریں۔ کہا نہیں میں جب سر اٹھاتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ نامحرموں کا مجمع ہے، میں اس لیے سر دوبارہ جھکا لیتی ہوں۔ جب واپس بھی آئیں تو ایک ہی شکوہ کیا، کہا نانا آپ کی امت نے میرا پردہ لوٹ لیا تھا، اجرکم اللہ۔ تو کچھ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہے، ایک جناب زینب کبریٰ ہیں جنہیں بھائی سے بڑی محبت ہے، ایک اور بہن ہے جسے بھائی سے بڑی محبت تھی۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے الفاظ، میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جملے کو میں پیش کرتا ہوں۔ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں لکھا کہ اس بہن نے خط لکھا میدان کربلا میں اور قاصد سے کہا میرے بابا کو خط دے دینا، وہ عراق گئے ہیں۔ کہا علامت کیا ہے آپ کے بابا کی؟ کہا میرے بابا کے دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا، کہا دونوں بہت خوبصورت ہیں، میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے۔ میرے بابا صرف ایک جملہ کہنا، بابا اب میں بیمار نہیں، مجھے بلا لو۔ راوی کہتا ہے کہ میں سارے مسائل نہیں پڑھوں گا امام رضا کے، صرف 2 جملے پیش کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ پہنچا نا، قاصد پہنچا، سید نعمت اللہ جزائری نے علامہ مجلسی کے داماد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پہنچا نا قاصد ایک مرتبہ میدان کربلا میں تو جناب علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا اس میدان میں حسین کس کا نام ہے؟ کہ وہ جو سامنے ایک لاش کنارے بیٹھا رو رہا ہے نا اس کا نام حسین ہے۔ وہ قریب آیا، کہا کہ آپ کی بیٹی نے خط لکھا ہے آپ کے نام۔ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ امام حسین نے خط کو لیا، کچھ دیر تک روتے رہے، ایک مرتبہ اسی خط کو امام حضرت علی اکبر کے سینے پہ رکھا، جیسے خط کو رکھا نا تو لاشا تڑپنے لگا۔ امام حسین نے خط پڑھا، آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ خط میں لکھا کیا تھا۔ امام حسین نے کہا یہ میری بیٹی کو خط لوٹا دینا۔ کہا آج جواب کیا ہے؟ کہا یہ جو اس پہ خون لگا ہے نا یہی جواب ہے۔ اس بہن کو بھی بھائی سے بڑی محبت تھی۔ پیش کروں تیسری کون سی بہن ہے جسے بھائی سے بڑی محبت ہے؟ اس بی بی کا نام ہے فاطمہ معصومہ یا معصومہ قوم۔ جب امام رضا چلے گئے نا مدینے سے، اس بہن نے کہا اپنے سارے بھائیوں کو بلا، 18 بھائی تھے، ایک بھائی مشہد چلا گیا تھا، کہا اے میرے بھائیوں مجھے میرا بھائی رضا بہت یاد آتا ہے،
کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں اپنے بابا سے شکوہ نہ کروں، بابا میرا بھائی چلا گیا۔ میں باب الحوائج سے کہتی ہوں، اے میرے بابا موسیٰ کاظم، میرا بھائی رضا بھی چلا گیا۔ بابا میں ہر عید پہ آپ کو یاد کیا کرتی تھی، بابا اب تو میرا بھائی بھی چلا گیا۔ سب بھائیوں سے رو کے کہا مجھے میرے بھائی رضا سے ملا دو۔ سارے بھائی تیار ہوئے، کہا آؤ بہن ہم آپ کو مشہد لے چلتے ہیں، خراسان لے چلتے ہیں۔ کچھ بہنیں کہنے لگی نہیں بی بی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ساری بہنیں تیار ہوئیں۔ ایک مرتبہ یہ مرو کے مقام پہ پہنچے، مامون کی طرف سے فوج بھیجی گئی، بی بی کے سارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ بہنیں بھی شہید ہو گئیں، چند بہنیں باقی رہیں۔ ایک کنیز خادمہ ساتھ میں تھی۔ جب یہ چند بیویاں بچ گئی نا تو ایک قوم مقدس سے آدمی آیا تھا، کہ یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں۔ کہا یہ کیوں آئی ہیں؟ کہا ان کا بھائی خراسان میں ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ مولا کی تو شہادت ہو چکی ہے۔ کہا کہ یہاں قریب میں قم ہے، بی بی سے کہو میں بی بی کو قم لے جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب چلنے لگے نا تو اس نے پوچھا، اس کنیز سے پوچھا، کہا کیا بات ہے جہاں یہ بیویاں پاؤں رکھتی ہیں یہ زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا میری بیوی کی اونٹنی کو مار دیا گیا، نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں بہت زخمی ہیں، پتھروں پہ چل چل کے میری بیوی کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں۔ جہاں بیوی پاؤں رکھتی ہیں زمین سرخ اس لیے ہو جاتی ہے کہ پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ اس نے بیوی کو قم کے باہر روکا، کہا قم والو یہ سارے حجاب اتار دو، کالے پرچم اتار دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ امام رضا کی بہن پردیس میں آئی ہے، مدینے سے چلتی ہوئی آئی ہے، بہن کو پردیس میں بھائی کی شہادت کی خبر نہ دینا۔ قوم والوں نے سارے سہ پرچم اتار دیے۔ آج بھی بی بی کے حرم کے قریب جب جائیں گے نا، ایک گھر ہے اسے بیت النور کہا جاتا ہے، وہاں بی بی اپنی عبادت کر رہی تھی محراب میں۔ اچانک بی بی کے کانوں میں آواز گئی، کوئی خاتون کہہ رہی تھی ہائے مولا رضا مارا گیا، ہائے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ بی بی نے اپنے خادمہ کو آواز دی، کہ ذرا جا کے اس خاتون کو بلا کے لا، یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہے میرا مولا رضا مارا گیا؟ بی بی نے بلایا کہ کس مولا رضا کی بات کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا بی بی آپ کیسی شیعہ، آپ کو نہیں معلوم ہمارے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ قم زمین پہ گر گئی، کہا بھیا میرا انتظار نہیں کیا، میں قم سے چل کے آئی تھی، میں بڑی تمنا سے حسرت سے آئی تھی، میں اپنے بھائی سے ملوں گی، میرا بھائی مجھے پیار کرے گا۔ اجرکم اللہ، بس میں 2 جملے پیش کروں گا، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سخت جملے پڑھ دوں۔ وہاں امام رضا مشہد میں تڑپ رہے تھے، کہا خواجہ ابا سل سے، کہا خواجہ تم مجھے غسل و کفن نہ دینا۔ کہا مولا کون غسل و کفن دے گا؟ کہا میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے آئے گا، جب وہ آئے گا نا اسے ایک جملہ کہنا، آپ کے بابا نے بڑا شدت سے انتظار کیا، وہ چاہتے تھے ان کا جب دم نکلے ان کا سر آپ کے زانوں پہ ہو، ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کے دامن پہ دم دوں۔ غریب الغرباء امام رضا، ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میری شہادت ہو گئی۔ اتنے میں تسبیح کی آواز بند ہوئی، خواجہ ابا سلط بھی رو رہے تھے، دیکھا کہ اچانک کوئی جوان حجرے میں آیا، کہ آپ کون ہیں؟ میں نے سارے دروازے بند کر رکھے آپ اندر کیسے آ گئے؟ کہا کہ اے خواجہ ابا سلط، وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ مجھے گھر میں بھی لا سکتا ہے۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں محمد تقی اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں۔ امام محمد تقی حجرے میں گئے، کہا کہ مولا میں پانی لاؤں کا؟ نہیں، حوض کوثر سے پانی آئے گا، جنت سے حنوط کا کافور آئے گا، میرے بابا کے لیے جنت سے کپڑا آئے گا۔ خواجہ ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امام تڑپ کے رونے لگے، کہا ہائے میرے جد حسین، آپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا رہا، 3 دن تک بے گور و کفن۔ ایک بیٹی بار بار رو کے کہتی تھی او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کے بیٹے نواسے کا جنازہ ہے، کوئی میرے بابا کو دفنا دو، میرے بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے کی میں زحمت دوں گا،
جب 13 محرم کو امام سجاد آئے نا، وہاں سارے بنی اسد کے مرد کھڑے تھے، ان کی خواتین نے کہا تھا جب ہم پانی بھرنے گئے ہمیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور مسلمانوں میں تمہارے نبی کی نہ بیٹی ہوں، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی 40 کے ایام میں امام سجاد پہنچے، جب پہنچ گئے 13 محرم کو تو ایک مرتبہ سارے بنی اسد پوچھنے لگے، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں لاشیں دفنانے آیا ہوں۔ کہا سارے لاشوں کے سر قلم کر لیے گئے، ہمیں معلوم نہیں کون سا لاشا کس کا ہے۔ کہا میں بتاتا جاتا ہوں تم دفناتے جاؤ۔ کہا قیدی یہ لاشا کس کا؟ یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ کہا یہ لاشا کس کا؟ کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اسے وہیں دفنا دو۔ پھر کہا اے بنی اسد کے مردوں سب دور چلے جاؤ، میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا۔ کہا کیسے دفنائیں گے؟ کہا مجھے ایک چٹائی لا دو۔ ایک مرتبہ چٹائی کو امام نے زمین پہ بچھایا، ایک مرتبہ لاشے کو اسی چٹائی پہ رکھا، کہا سب ہٹ جاؤ۔ کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جب میرے بابا کے سینے پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، لاشے کے اعضاء جدا ہو گئے، میں اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کروں گا، اس چٹائی پہ رکھوں گا۔ جب سارے اعضاء جمع کر لیے، امام نے آواز دی، اے میرے جد رسول خدا، اے میرے دادا علی مرتضی، اے میرے چچا حسن مجتبیٰ، میری مدد کرے میں لاشیں دفناؤں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ میں معذرت چاہوں گا، میں نے سب جملے کہے ہیں، لیکن میں ایک واسطہ دے کے دعا کروں گا، سب ہاتھوں کو بلند کر کے صرف ایک دعا کا جملہ۔ پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا۔ ایک بہت بڑے مرجع تقلید نے کہا جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے نا، اسے کہہ دینا کہ دیکھو سونے چاندی کی زری دیکھ کے، روشنی دیکھ کے کبھی دھوکہ نہ کھانا، وہ جو قبر میں لاشا پڑا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے، وہ لاشا بڑا زخموں سے چور چور لاشا ہے۔ امام سجاد نے سارے اعضاء کو جمع کیا، چٹائی پہ رکھا، پھر اس کے بعد کہا اے مردو دور ہٹ جاؤ، میں خود دفناؤں گا۔ خود امام سجاد قبر میں اترے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے جب لاشا اٹھایا نا، امام سجاد جب لاشا لینے لگے نا، چٹائی پہ رکھا لاشا، تو محسوس کر رہے تھے کوئی بی بی کنارے کھڑی ہے، بار بار کہتی ہے سجاد ذرا آرام سے لاشا لینا، میرے بیٹے کا لاشا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ امام سجاد نے لاشے کو رکھا، قبر کو بند کیا، جب جانے لگے نا تو قبر پہ ایک جملہ اپنی انگلی سے لکھا، ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا وعطشانا۔ یہ ابا عبداللہ الحسین کی قبر ہے جسے غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ پروردگارا، واسطہ اس لاشے کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا، 40 کے ایام ہیں، پروردگارا انہی ایام میں بیویاں واپس آئی تھی نا، شام سے چلی تھی۔ بس بھئی آپ لوگ تو رونے کے بعد ابھی چپ ہو گئے نا، جب بی بی شام میں پہنچی نا تو جناب زینب بلند آواز سے رو رہی تھی، بار بار آواز ہے کہ ایک جملہ کہتی تھی، بھیا جب میں آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے، بھیا میں بہت تھک کے آئی ہوں، میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں، بھیا سب کچھ لٹ گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، مجھے سینے سے لگا لو۔ بی بی اتنا تڑپ رہی تھی، امام سجاد سے ایک جملہ کہا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دو۔ امام نے اپنی پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ جب ساری بیویاں قبر پہ گر گئی نا، امام سجاد سمجھ گئے کہ اگر میں نے نہ روکا نا تو ان میں سے کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی، تو امام سجاد نے اپنی پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں بس کیجیے۔ جب بازو پکڑ کے کھڑا کر دیا نا بیوی کو زبردستی، فوراً اٹھایا، کہا پھپھی اماں بس کیجیے، کب تک روئیں گی؟ تو بیوی نے کھڑے ہونے کے بعد ایک سوال کیا، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کی قبر کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ بیوی دوبارہ گر گئی، پھر رونے لگیں، پھر ایک ایک قبر پوچھتی جاتی تھی، امام سجاد بتاتے جاتے تھے۔ میں صرف ایک واسطہ باب الحوائج کا دے رہا ہوں،
تمام حاجات یہاں پہ قبول کی جائیں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ جناب عباس کا صرف ایک واسطہ دے رہا ہوں۔ امام سجاد نے ساری قبریں بتا دی۔ جناب زینب نے ایک سوال کیا، بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کی قبر بتائی ہے لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا، میرے بھیا عباس کی قبر کہاں؟ کہ پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ جب بیویاں چلنے لگی نا تو جناب زینب نے ساری بیویوں کا راستہ روک لیا، دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کے کھڑی ہو گئی کہ بیویوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہماری چادریں لوٹی گئی تھی، لیکن بیویوں مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب بیویاں جناب عباس کی لاشیں پہ رو رہی تھی، جناب عباس کی قبر پہ گریہ کر رہی تھی۔ پروردگارا باب الحوائج کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت جناب سید الشہداء کی توفیق عنایت فرما، ہم جو مجالس پڑھیں جو ذکر کریں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی نصیب فرما، امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگار سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو تمام اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين